ترین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ. دستے حیدر کا تراشیدہ نگینہ میں ہوں. سبحان اللہ. معظم العباس علیہ السلام. دستے حیدر کا تراشیدہ نگینہ میں ہوں. سبحان اللہ. محفل و صبر و شجاعت کا قرینہ میں ہوں. ماشاءاللہ. نوح کو ناز ہے جس پر وہ سفینہ میں ہوں. ماشاءاللہ. ہاں مجھے فخر ہے سقائے سکینہ میں. سبحان اللہ. مرضی رب کے خریدار کا احساس ہوں میں. مرضی رب کے خریدار. امام علی مرتضیٰ رسول کے رسالت کے بستر پر سوئے اور مرضی پروردگار خریدی تھی. سبحان اللہ. مرضی رب کے خریدار کا احساس ہوں میں. مجھ کو پہچان لو عباس و عباس میں. سبحان اللہ. لائے ہو تیر و تبر کس کو ڈرانے کے لیے. یہ کھلونے تو ہے اصغر کو ہنسانے کے لیے. ماشاءاللہ. کیا یہاں آئے ہو بے وقت ہی جانے کے لیے. کوئی ترغیب کرو جان بچانے کے لیے. حیدری شان سے لوں گا جو ابھی انگڑائی. حیدری شان سے لوں گا جو ابھی انگڑائی. تم یہ کہتے ہوئے بھاگو گے قیامت آئی. لندر صلوات صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رعية والخالق من غير رعية الذي لم يزل قائما دائما إلا سماء ذات أبراج ولا ليل تاج ولا بحر صاج ولا أرض ذات محاد ولا خلق ذو اعتماد. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي رحمته وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنتز العباد من الحلقة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجه. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على
محمد وآل محمد وجل فرجهم. سورہ یاسین سبحان اللہ. مشہور و معروف آیت میں نے آپ کی خدمت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. حمد ہے اس رب العالمین کی جو پالنے والا ہے، جو روز جزا کا مالک ہے، جو حی قیوم ہے، جو لامحدود ذات ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی ایسی ذات اس دنیا میں پائی گئی کہ جو اس ذات پر حکمرانی کرے. وہ اول سے اول ہے، وہ آخر سے آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ ثابت ہے، وہ ناصر ہے، وہ حاضر ہے، وہ غائب ہے، وہ مقلوب ہے، وہ تمام کائنات کو اپنے دسترس میں رکھنے والی ذات ہے. بے شک پروردگار عالم کی سب سے محبوب ترین کتاب قرآن کو اللہ نے سب سے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو جہاں پر کتاب مبین نازل ہوئی. اور آپ سب واقف ہیں کہ قرآن کے دل کو سورہ یاسین کہا جاتا ہے. تو جو ہماری پریشانی حاجات ہوں، روایتوں نے لکھا کہ اگر ہم سورہ یاسین سے استفادت حاصل کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں ایک مرتبہ تین مرتبہ صلوات کے دوران ایک مرتبہ اگر ہم سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور امام وقت کو اس کا ہدیہ کریں تو جو میری اور آپ کی حاجت کی تشنگی باقی رہ گئی ہے وہ حاجت اسی لمحے میں قبول کے درجے پر فائز ہو جائے گی. ہم زمانے کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجهم. ابتدا کروں کہ سورہ یاسین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے یاسین، یعنی اہل بیت علیہ السلام کو پروردگار کا اتنا ناز ہے کہ کبھی اپنے محبوب کو یاسین کہتا ہے، کبھی طٰہٰ کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے، کبھی احمد کہتا ہے، کبھی عاقب کہتا ہے. رب العالمین نے کئی نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان فرمائے. یعنی انہی ایک ناموں میں سے ایک نام رب العالمین نے یاسین کہہ کر مخاطب کیا کہ اے یاسین، قسم ہے اس قرآن کی جو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے. اللہ کی حکمتیں کئی انبیاء پر ہوئی لیکن سب انبیاء پر نہیں ہوئی. بہت ایک مشہور و معروف واقعہ ذرا ساتھی تیرا بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجهم. قسم ہے قرآن کی، اے یاسین قسم ہے قرآن کے جو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے. قرآن نے حکمتوں کی مثال اسی قرآن میں بیان فرمائی. کیسے؟ ایک بہت ہی مشہور و معروف واقعہ جو زمانے سے دیا ہوا. حکمتیں کیا ہوتی ہیں بیان کرنا چاہتی ہوں. حضرت خضر نبی قرآن کا واقعہ سورہ کہف کے جو بہت سارے واقعات ہیں ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ خضر نبی اپنے زمانے میں یعنی کہ انہوں نے اپنا زمانہ تو دیکھا لیکن انہیں وقت سے پہلے بھیجا گیا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا. ماشاءاللہ. یعنی آپ کی حجتیں انہوں نے روکا کہ وہ پیغمبر ہے لیکن مجھے پہلے بھیجا گیا ہے، ان پیغمبر کو اپنا کار خیر ادا کرنے دو. اگر کہیں مشکلات آ جائیں تو بڑے نبی موجود ہیں، اگر چھوٹے نبی کہیں گے تو ان کی مدد کر دیا کریں گے. بڑا توجہ سے سنیں گے. حکمتیں کیا ہیں؟ قسم قرآن کی جو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے. حکمتوں کی مثال اللہ رب العزت نے اسے قرآن میں بیان کی کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کرتے تھے، اپنی قوم سے خطاب کرتے تھے اور انہیں ایسے ایسے علم سے روشناس کرواتے تھے کہ ان کا مجمع اش کر اٹھتا تھا. سبحان اللہ. اور تعریفیں کرتے تھے کہ آپ جیسا علم رکھنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں. تو بہت انہیں سراہا جاتا تھا، ان کے علم کا موازنہ کسی کے ساتھ نہیں تھا. جب مجمع اش کر اٹھا تو ایک شخص مجمع میں سے کھڑا ہوا، کہا کہ اے نبی خدا، ہم نے آپ سے بہتر علم رکھنے والا کوئی دیکھا نہیں ہے. کیا آپ کے علم میں ہے کہ آپ سے بہترین علم رکھنے والی شخصیت کے آپ ہی کے دور میں موجود ہو؟
تو نبی خدا نے فرمایا کہ مجھے نہیں لگتا کہ مجھ سے زیادہ کوئی بمعرفت علم رکھنے والی شخصیت تم لوگوں میں میرے علاوہ کوئی موجود ہو، اگر ہوگی بھی تو میرے علم میں نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ اے موسیٰ، تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے پاس حکمتوں کے بہترین خزانے پوشیدہ ہیں اور تم واحد ہو کہ تمہیں میں نے علم اور حکمت جیسی نعمتوں سے مالا مال کیا، تمہیں لگتا ہے کہ تم سے زیادہ اس مجمع میں کسی اور کے پاس علم نہیں ہوگا، تو جاؤ ایک فلاں مقام پر ہمارا بندہ ہے، ہم نے اس کو علم کے بہترین چشمے عطا کیے ہیں، ان سے سیکھو کہ ہم نے ان پر جو حکمتیں عطا کی ہیں ہم نے ایسے حکمتیں آپ پر بھی آج کار نہیں کی۔ رب العالمین، مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میرے پاس علم زیادہ ہے، اگر کوئی تیرا ایسا عبد ہے، قرآن نے نام نہیں لیا حضرت خضر کا، جو ہم نے جب اس کو حدیثوں میں دیکھا، روایتوں میں دیکھا تو نام ملا کہ وہ خضر نبی تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ میرے عبد کے پاس جاؤ اور اس کو دیکھو، اس سے سیکھو جو علم اس کے پاس ہے اے موسیٰ آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو کہا پروردگار ملاقات کروا دے، کہا اس مقام پر جاؤ، لیکن ساتھ میں ایک بھنی ہوئی مچھلی لے کے جانا اور ساتھ میں کچھ کھانے کے لیے اشیاء لے کے جانا، آسان الفاظ میں کہو روٹی لے کے جانا اور تلی ہوئی بھوری ہوئی مچھلی لے کے جانا۔ پروردگار ملاقات کے لیے جانا ہے، ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا کہ یہ مچھلی ایک مقام پر جب زندہ ہو جائے اور تجھ سے کھو جائے تو سمجھ جانا کہ اسی مقام پر ہمارے عبد کی تم سے ملاقات ہو جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور پھر ایسے کیا گیا، تو سامان لیا اور روٹی لی اور بھنی ہوئی مچھلی لی اور اپنے وزیر یوشع بن نون سے کہا کہ اس سفر میں مجھے تمہاری کہیں ضرورت پیش نہ آ جائے، میرے ساتھ چلو۔ کہتے ہیں دونوں سامان سفر باندھ کر چلتے جا رہے تھے، ایک مقام پر ٹھہرا ہوا اور وہاں پر ندیاں بہتی تھی، تو اس ندیاں سے یا کیسے بھی کر کے روایتوں نے لکھا کچھ قطرے مچھلی پر جب پڑے تو وہ مچھلی زندہ ہوئی اور پانی میں تیرتی ہوئی گم ہو گئی۔ یوشع بن نون کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، پریشان تھے کیونکہ وہی تو اللہ کے نبی پر آئی تھی، یہ کیسے ہوا؟ اب نبی کے وسیع پریشان ہے کہ مچھلی مجھ سے کھو گئی ہے، اگر میں ان سے کہتا ہوں تو شاید یہ ناراض نہ ہو کہ ہمارا طولانی سفر تھا، کھانے کی چیز تم سے گم ہو گئی، اب ہم کیسے گزر بسر کریں گے؟ کہتے ہیں کہ وہ ڈر کے مارے خاموش رہے۔ اسی مقام پر بیٹھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لاؤ ابھی اس استانے کی گھر سے آرام کرتے ہیں اور جو کھانا ہے اسے تناول کرتے، نہ جانے کہاں ملاقات ہو اللہ کے محبوب بندے کی۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ مچھلی تو مجھ سے کھو گئی، مچھلی تو مجھ سے کھو گئی۔ انہوں نے کہا کہ تو کہاں کس مقام پر یہ واقعہ پیش آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ناراض نہ ہو، خفا نہ ہو، میری غلطی نہیں تھی، مجھ سے کھو گئی۔ انہوں نے کہا یہی اشارہ تو مجھے چاہیے تھا، ماشاءاللہ میرے اللہ نے مجھ پر وحی کی تھی کہ جس مقام پر تجھ سے مچھلی بچھڑ جائے گی اسی مقام پر تجھ سے ملاقات کرے گا میرا بندہ۔ تم نے بتایا کہ کہا میں ڈر گیا تھا، کہا کہ ٹھیک ہے چھوڑو کھانے پینے کو، کس مقام پر؟ کہا اس دریا کے پاس مجھ سے مچھلی بچھڑ گئی۔ اور روایت میں یہ بھی لکھا کہ وہ جو دریا تھا وہ آب حیات کا دریا تھا، سبحان اللہ، آب حیات کہ جس کے چھینٹے گئے جان مچھلی پہ پڑے تو اس میں بھی جان آ گئی، تو وہ آب حیات کا دریا تھا۔ اسی آب حیات کے دریا کے پاس نبی خدا آرام فرما رہا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ ایک بزرگ ہستی ہے جو سفید چادر اوڑھے ہوئے دریا کے کنارے ایک کشتی پہ آرام فرما رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ پورے علاقے میں سے صرف ایک یہی شخص ہے جو اس صحرا میں موجود ہے،
ہو نہ ہو یہی بندہ ہوگا. جیسے قرآن کی پوری بات ہے, جیسے ہی پہنچے ہیں ملاقات کی, کہا کہ کیا آپ خدا کے بندے ہیں؟ فرمایا بے شک ہم خدا کے بندے. سبحان اللہ. کہا کہ میں نے خدا سے التجا کی ہے کہ مجھے اپنے ساتھ رکھو اور میں تم سے علم و حکمت کے چراغ روشن کرنے کے لیے. ماشاءاللہ. جو علم آپ کے پاس ہے, میرا رب کہتا ہے کہ وہ علم میرے پاس نہیں ہے, تو میں سیکھنے کے لیے آیا ہوں, مجھے اپنے ساتھ رکھیے. کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن تم صبر نہیں کر سکتے. بے شک. میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اگر تم مجھ سے صبر کرنے کا وعدہ کرو کہ جو واقعہ پیش آئے گا تم اس پر سوال نہیں کرو گے اور مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میں جو کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں, تو میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا. بے شک. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ حضرت مجھے اپنے ساتھ رکھیے, جو پیش آئے گا آپ جو کریں گے میں اس تک نہ کہوں گا. معاہدہ ہوا. اسی کشتی میں کہا کہ ٹھیک ہے سوار ہو جائیے. کشتی سمندر میں جانا شروع ہوئی. چلتے جا رہے ہیں, کچھ لوگ بھی سوار تھے, 2 نبی سوار تھے. کشتی جا رہی ہے. جاتے جاتے کیا ہوا کہ اچانک خضر نبی نے اس کشتی میں چھید بنانا شروع کر دیا. بھائی کبھی بھی طوفان آ جائے, طوفان سے ویسے ہی پریشان ہے, آپ نے چھید کیا یعنی کہ ہم ڈوب جائیں. کیا کہا تھا نبی خضر نے کہ سوال نہیں کرنا, میں جو کروں. وعدہ ٹوٹ گیا, صبر نہیں کر سکے. کہا کہ ہم ہلاک ہو جائیں گے, ہم آپ کے ساتھ علم سیکھنے کے غرض سے آ رہے ہیں, میری جان کو چھوڑیے. لیکن اور کوئی شخص موجود ہے کشتی میں, ان کے بارے میں تو سوچا ہوتا یہ آپ نے کیا کیا, ہم ڈوب جائیں گے. سبحان اللہ. تو انہوں نے کہا کہ تم نے وعدہ خلافی کی, میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا کیونکہ تم صبر نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ مجھے معاف کر دیں, میں اب خاموش رہوں گا. جو روایتوں کے مطابق انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے وعدہ کیا اور وہ آگے چلنے لگے. آگے ایک ظالم جابر بادشاہ تھا, انہوں نے سب کو روکا, انہوں نے سب کو اتارا, کشتی کا معائنہ کیا اور انہیں جانے دیا. ان کے پاس کوئی مال اور کوئی الباب نہیں ہے, ڈاکو تھے, لٹیرے لوٹنے والے تھے, انہیں جانے دیا. معاملہ طے ہو گیا. جب آگے سفر کو پہنچے, اب کشتی کو ٹھہرایا گیا. اب جب آگے صحرا میں دیکھے تو کچھ پیارے بچے کھیل رہے تھے. جب ان میں سے بچے کھیلتے کھیلتے ایک دوسرے کے ستارے کی طرف سے جب آرام کے لیے بیٹھے نیت سے, تو نبی خضر نے ان میں سے ایک بچے کو قتل کر دیا. نبی نے دیکھا, کہا کہ یہ کیا کیا ہے معصوم بچے کے ساتھ آپ نے ظلم کیا. اسلام تو اس چیز سے روکتا ہے کہ کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. آپ نے کسی ماں کی گود کو اجاڑ دیا ہے, یا آپ نے کیا کیا ہے؟ کہا کہ تم نے وعدہ خلافی کی. میں نے کہا تھا میں جو بھی کروں سوال نہیں کرنا, تم اس سے ایسے علم سیکھو گے. کہا اب ہماری جدائی ہے, میں ساتھ نہیں رکھ سکتا تمہیں. کہا کہ مجھے ایک موقع دے دیجیے, اب نہیں بولوں گا. ساتھ رکھا گیا. آگے سفر کو پہنچے, تھک گئے تھے, طولانی سفر تھا. ایک قبیلے سے گزر ہوا کہ نبی خضر نے کہا ان قبیلے والوں سے کہ ہم بڑا طولانی سفر کر کے ہم مسافر ہیں, ہمیں کچھ کھانے کو دے دو, ہمیں کچھ پینے کو دے دو, ہمیں کوئی رہنے کی جگہ دے دو. تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے تمہیں مہمان تو نہیں کیا, ہم نے تو تمہیں نہیں بلایا ہے, تم خود سے آئے ہو, تو ہم تمہاری خدمت کرنے سے بیزار ہیں. یہی مٹی ہے اور یہی سب پورا معاملہ ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اٹھے اس مقام سے. آگے ایک گلی سے گزر ہوا کہ اس گلی کی جو دیوار تھی وہ نیچے گر رہی تھی. نبی خضر نے اس دیوار کو تعمیر کرنا شروع کر دیا. بڑی زحمت کا کام ہے. جب تعمیر کر چکے دیوار کو, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا تھا میں جو بھی کروں سوال نہیں کرنا.
تو انہوں نے پھر سوال کیا، انہوں نے سوال کیا کہ حضرت آپ ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، انہوں نے ہمیں کھانے کو نہیں دیا، پانی کو نہیں دیا، آپ ان کی گرتی ہوئی دیواروں کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ چلے ٹھیک ہے، آپ نرم دل کے مالک ہیں، آپ نے دیوار بنائی ہے، لیکن اس کی اجرت ہی لے لیتے، کچھ پیسے ہی لے لیتے، اس سے ہم کھانے پینے کی کچھ چیزیں ہی لے کے کھا لیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے وعدہ خلافی کی، اب تو میرے ساتھ نہیں، اب یہاں سے اس مقام سے ہماری جدائی ہوگی۔ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، جدائی تو ہوگی، میں تمہیں اللہ کی حکمتوں سے آشنا کروں۔ یہ جو تم بے تابی کے عالم میں اس سے سوال کر رہے تھے، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا میں وہ کچھ جانتا ہوں کہ جو تم بھی نہیں جانتے۔ اب وہ راز الہیہ میں آشکار کرنے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر تم صبر کرتے تو ہمارا سفر جاری رہتا۔ پہلا کام جب میں نے کشتی میں چھید کیا تو اس کے پیچھے منطق یہ تھی کہ وہ جو ہم آگے پہنچے تھے، ظالم بادشاہ تھا، اسے مسافروں کی کشتی ہتھیانے کا بڑا شوق ہوا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو کشتی ہے یہ کسی مسکین کی آخری امید تھی کہ جس کی وجہ سے اس کے گھر میں چولہا جلتا تھا۔ میں نے کیا لفظ استعمال کیا؟ مسکین، غریب فقیر نہیں۔ غریب فقیر تو کہیں سے مانگ کر اپنی حاجت کو پورا کر لیتا ہے، مسکین غیرت کا مارا وہ جو بھوکا رہے گا تو ایک ہفتے تک اگر وہ نہیں کھائے گا تو وہ بھوکا سو جائے گا، مگر وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ کہا کہ وہ مسکین کی کشتی تھی جس کی وجہ سے اس کا چولہا جلتا تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اس پر ظلم ہو جائے، کہ اس کی آخری امید چھین جائے۔ میں نے اس پہ سراغ کیا، ان ظالموں نے، ڈاکوؤں نے دیکھا یہ کشتی تو عیبدار ہے، تو انہوں نے اس کشتی کو چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہمیں جانے دیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ محمد علی محمد بلند تر صلوات۔ تو نبی خدا نے انہیں بتایا کہ جو میں کر رہا تھا اس میں حکمت پوشیدہ تھی جس کی وجہ سے میں نے یہ عمل انجام دیا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ پھر آگے پہنچے، کہا جب ہم آگے پہنچے بچے کھیل رہے تھے، ان میں سے جو میں نے ایک بچے کو قتل کر دیا، اس میں حکمت الہی یہ پوشیدہ تھی کہ وہ جو بچہ تھا اس کے ماں باپ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، خدا کو ماننے والے ہیں، صابر ہیں۔ انہوں نے رب سے دعا کی کہ پروردگار تو ہماری نسل میں خیر عطا فرما۔ لیکن یہ بیٹا آیا، اور یہ بیٹا اپنے وقت کا نمرود نہ بن جائے، یہ اپنے ماں باپ کو ذلیل و رسوا نہ کرے، یہ اپنے لیے آخرت میں گھر نہ تعمیر کروائے جہنم میں، جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کی بھی پکڑ ہوگی جبکہ ان کا کوئی قصور نہیں۔ تو ایسی اولاد کا ہونا ذلت کا باعث تھا جس کی وجہ سے میں نے اس بچے کو قتل کیا۔ نہ یہ رہے گا اور نہ ہی ایسا کچھ ہوگا۔ جہاں تک سوال ہے کہ اس کی گود اجاڑ دی، تو اللہ ہماری دعا سے اس کو ایک ایسی بیٹی عطا کرے گا کہ جس کی نسل سے 70 نبی اس دنیا میں تشریف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہماری دعا سے اللہ ان ماں باپ کو ایک ایسی بیٹی عطا کرے گا جو نیک و متقین ہوگی، جو پرہیزگار ہوگی، جو اپنے والدین کی سیرت پر عمل کرتی ہوگی۔ اللہ انہیں تحفے میں انہی کی اس بیٹی سے 70 نبیوں کو اس دنیا میں بھیجے گا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ کی یہ حکمت تھی پوشیدہ جس کی وجہ سے ہم نے قتل کیا تھا۔ جب ہم آگے پہنچے تو ہم نے کچھ مانگا، قبیلے والوں نے انکار کر دیا۔ پھر جب گلی سے گزرے جو دیوار گر رہی تھی جو میں نے خود سے تعمیر کرنا شروع کی، اس میں رب کی مصلحت یہ پوشیدہ تھی کہ اسی دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کی برابر میں جھونپڑی تھی۔
اور ان کا باپ جب مرا تو یہ یتیم ہے. ان کے باپ نے اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپایا ہوا تھا جو سبحان کہ اللہ بچوں کا. سبحان اللہ بچے نہیں جانتے لیکن ہم جانتے ہیں, ماشاء ہمیں اللہ. معلوم ہے. یہ دیوار گر جاتی, قبیلے والوں کا حال تم نے دیکھا, کسی کے نہیں ہے, ان بچوں کا حق کھا لیتے. یتیموں کا حق کھانا جرم ہے, جس کی وجہ سے ہم نے دیوار تعمیر کی. سبحان اللہ. اب ہمارے حکم سے یہ دیوار تب تک نہیں گرے گی جب تک یہ بچے بالغ ہو کر اسی دیوار کے برابر میں آ جائے. یہ دیوار گواہی دے گی, اے بچوں ٹھہرو ذرا اپنا خزانہ تو سبحان نکالو. اللہ. یہ معجزہ تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا کہ اتنے بڑے راز کی باتیں تھیں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگر میں صبر کر جاتا تو ہمارا سفر جاری رہتا, کیا کچھ مجھے سیکھنے کو مل سکتا تھا, لیکن میں صبر نہ کر سکتا. کون تھے؟ خضر نبی تھے. ایک نبی دوسرے نبی سے کہتا تھا میری اطاعت کرو, مگر وہ بےتابی کی کیفیت میں وہ سوال کر دیتے تھے. پیغمبروں کے سامنے جو کا تم نہیں کرنا, وہ جیسے کہے, اگر انہوں نے کہا تھا خاموش ہو جاؤ تو خاموش ہو جاؤ, بےتابی نہیں کرنی چاہیے. سبحان اللہ. پھر سلام ہے علی کے بیٹے عباس ابن علی پر کہ جب حسین نے کہا اٹھو تو اٹھ جاتے تھے, جب کہتے تھے بیٹھو تو بیٹھ جاتے تھے. عباس وضو کروا دو تو وضو کروا دیتے. عباس ذرا جنگ کو جاؤ تو جنگ کرنے کو پہنچ جاتے تھے. عباس میری بہنوں کے پاس جاؤ ذرا زینب کو سلام تو قدموں میں بیٹھتے تھے. ماں نے تربیت سکھلائی تھی. وہاں وقت کا امام تھا اور امام کا وسیع موجود ہے. کیا پیغام دیا؟ امام نے اپنی زندگی میں مولا عباس علیہ السلام کو خوب پیار کیا, لیکن مولا عباس علیہ السلام نے بھی ایسی محبت کر کے دکھائی کہ جس کی مثال نہیں ملتی. اسے کہا گیا تھا جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے تھوڑا سا پڑھیے گا کہ مولا عباس علیہ السلام سے کس طرح سے انسیت اور محبت. ایک واقعہ پیش کروں گی. بسم اللہ. مولا عباس علیہ السلام جب بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تو کہتے ہیں کہ یہ وہ بی بی تھی کہ جس بی بی نے پیدائش کے بعد آنکھیں کھولی تو پہلی مرتبہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے شہر سبحان اللہ. امام وقت کی گود میں تھی. اور اس بی بی نے تو ایسے ایسے زمانے دیکھے کہ کبھی بھیا سجاد کی گود میں ہوتی, کبھی علی اکبر کی گود میں ہوتی, کبھی اپنے پھوپھی زینب کی گود میں ہوتی, کبھی بی بی کلثوم سلام اللہ علیہ کی گود میں ہوتی, کبھی ماں رباب کی گود میں ہوا کرتی تھی, کبھی چچا عباس کی گود میں ہوا کرتی تھی. تو یہ بی بی جب سے پیدا ہوئی انہوں نے پیر زمین پر فرش پر نہ رکھے. ماشاءاللہ. اور عباس مولا کو یہ گوارا نہیں تھا کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ اپنے پیروں کو زمین پر رکھیں. آقا زادی حسین کی بیٹی ہے. عباس لہو بہانے کو تیار ہے کہ بی بی کبھی پیدل سفر نہ کرے. گود میں اٹھاتے تھے, بوسے لیتے تھے, پیار کرتے تھے, شانوں پہ سوار کرتے تھے. آقا کی دختر ہے, آقا کی بیٹی ہے, ناز کرتے تھے. آپ کی آنکھوں میں آنسو, ناز کرتے تھے مولا. اور فخر سے کہتے تھے, کیا جملہ کہتے تھے, میں آپ سے ایک سوال کروں, چچا کا مقام زیادہ ہے یا چھوٹی بچی کا مقام زیادہ ہے؟ چچا کا مقام زیادہ ہے. لیکن کہا کرتے تھے بی سکینہ سلام اللہ علیہ کو آغوش میں بٹھا کر, اے سکینہ تیرا چچا تیرا عاشق ہے, تیرا چچا تیرے در کا دربان ہے. وہ جملے جو آقا باطل حسین علیہ السلام کے لیے کہا کرتے تھے کہ آقا میں آپ کے در کا غلام, میں فقیر ہوں, آقا میری جگہ آپ کے سینے میں نہیں, سینے پہ تو علی اکبر کی جگہ ہے, میری جگہ کہاں ہے؟ آپ کے قدموں میں, آپ کے قدموں میں. عباس کو بیٹھنے سے صراحت ملتی ہے, فرحت نصیب ہوتی ہے. میری ماں ام البنین نے مجھے یہ آداب سکھلایا ہے کہ خبردار وہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے, تو کنیز کا بیٹا ہے, تیری جگہ حسین کے قدموں میں.
सारी जिंदगी माँ का ये कहना याद रखा, अब्बास ए आका का गुलाम, बीबी ज़ैनब से मोहब्बत बीबी का वसीला कभी रद्द नहीं किया। और बीबी सकीना सलाम अलैहा की तो आशिक थी, अपने बच्चों से बढ़कर बीबी की ताज़ीम करते थे, बीबी का एहतराम करते थे। क्यों? हुसैन मेरे आका की बेटी है। अब्बास सब कुछ भूल जाते, पूरी कायनात कुर्बान करने के लिए तैयार है। जब बीबी सकीना कोई फरमाइश करते, आकाज़ादी चचा कुर्बान हो जाए, कभी रद्द नहीं किया, कभी खाली नहीं पलटाया। हुसैन की बेटी है, मजलूम की मजलूमा बेटी है। ये ना हो कि हक तलफी हो जाए, मेरी माँ उम्मुल बनीन नाराज हो जाए। अब्बास जिस दिन के लिए मसाइब में नहीं हो, अब्बास जिस दिन के लिए मैंने तुझे परवान चढ़ाया, हुसैन की यतीमा ज़मीन पे चल रही है, तुझे किस लिए पैदा किया है? इनकी खिदमत के लिए पैदा किया। अम्मा जान याद है, इताअत करेंगे नन्ही शहजादी सकीना को कि बहुत नाज उठाए, कभी कोई सिफारिश रख देंगे, यहाँ तक के सुनेंगे, यहाँ तक के दुनिया से जाने के बाद आप बीबी सकीना सलाम अलैहा का वसीला रद्द नहीं करते। वाकई पढ़ना चाहती हूँ कि ईसाई खातून है और दियाज के रहने वाली है, बेटी पैदा हुई लेकिन वो अपाहिज पैदा हुई, ना हाथ काम करते हैं, ना पैर काम करते हैं, ना ज़बान काम करती है, ना खुद का वजन उठा सकती है, एक जगह पर बस सोई ही रहती है, ना भूख के लिए रो पाती है, ना अपनी बात कह पाती है। इस दर्द और कर्ब की कैफियत में हाँ सिर्फ उसकी आंखें एक जगह से दूसरी जगह जरूर जाती हैं, देख सकते हैं, सिर्फ आंखें, चेहरा नहीं हिला सकती, मोहताज है। वो ईसाई खातून अपनी बेटी को बहुत सारी जगहों पे लेके गए, बहुत पैसा बहाया, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। अपने चर्च में जाकर इबादतें करती थी। ऐ मरियम, आपका भी एक बेटा था, इसने गहवारे में बात की, मेरी बच्ची नहीं बोल सकती, कुछ कीजिए, कुछ नहीं होगा। बहुत दिखाया, बहुत इबादतें की, कुछ ना हुआ। आखिर माँ थी ना, हॉस्पिटल पे रो रही थी बाहर बैठे हुए सहन में, और उस सहन में एक सैयदजादी मौजूद थी। उस सैयदजादी ने कहा कि ए बीबी परेशान क्यों हो रही हो? कहा मेरी बच्ची बचपन से ही अपाहिज पैदा हुई है, सिर्फ आंखें चलती हैं, बाकी जिस्म बेजान है, काम नहीं करता, बहुत परेशान हूँ, कहाँ गई हो, कहीं पैसे बहाए हैं, कुछ नहीं, जरा बराबर भी कोई फर्क नहीं आता, बहुत परेशान। तो उस बीबी ने कहा मैं तुम्हें एक डॉक्टर का पता बताती हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता वो डॉक्टर शिफा ना दे। तो कहा कि मुझे उस डॉक्टर का पता बताइए, कौन है? कहा वो डॉक्टर 4 साल की बच्ची है। कहा कि उसका क्लिनिक कहाँ है? कहा मैं बताती नहीं हूँ कहाँ है, जाकर देखना। एड्रेस क्या है? अभी जाओगे? कहा कि शाम में है। एड्रेस लिख के दिया, बच्ची को उठा के दौड़ी भागी, बस बेहाल थी। भी ऐसा डॉक्टर जो मेरी बच्ची को शिफा दे रहा है, मुझे पता ही नहीं था। खातून का शुक्रिया किया, बच्ची उठा के भागी जिस कैफियत में थी। पहुंची शाम, देखा गया कोई एक छोटा सा रोजा है, इर्द गिर्द अज़ादार मौजूद है, सकीना के नाम का मातम हो रहा है। कैसा हॉस्पिटल है, समझ नहीं आ रहा, ये कैसी जगह है? एक तो कोई मरीज दिखते ही नहीं है। कहा कि शायद मैं किसी गलत पते पर तो नहीं आ गई। अब मैंने डॉक्टर का नाम भी नहीं पूछा था, अब मैं कैसे पता करो कि अब मैं किस मकाम पर आई हूँ। तो बातें हो रही थी, एक खातून ने शोर गुल किया। क्यों? वो ये शोर कर रही थी कि बीबी आपने मेरी बच्ची को शिफा दे दिया, आपका शुक्रिया। तो वो कहने लगी हो ना हो डॉक्टर तो यही है, एक मरीज को शिफा मिली है। दुआएं कर रही थी, ए खातून मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए, ए मासूमा मेरी बच्ची को शिफा दे दीजिए। बच्ची को होटल में ठहरा के आई थी, कोई था नहीं।
दिन से शाम, शाम से रात, एक दिन गुजर गया, दिन से शाम, शाम से रात, दूसरा दिन गुजर गया। आखिर माँ थी, क्या मेरी बच्ची को कभी कोई शिफा नहीं अता करेगा? एक बच्ची को बीबी आपने शिफा दी, तो मेरी बच्ची को क्यों नहीं? क्या मैं गुनाहगार हूँ? क्या मैं नजिस हूँ? क्या मुझे हक हासिल नहीं कि मेरी बच्ची को मैं खेलता कूदता उठता भागता दौड़ता हुआ पाऊं? मारिफत तो ज्यादा थी नहीं, बीवी को सिर्फ डॉक्टर समझा था। तो कहते हैं फिर भी वो रोती रही, कहा कि आप बस शिफा देंगी, मुझे पूरा यकीन है और पूरा भरोसा है। कहते हैं कि फिर जब वो रोती रही, उम्मीद अब टूट रही थी, उम्मीद खत्म होती हुई दिखाई दे रही थी कि इतने में दूर से एक शख्स ने, एक आलिम दीन ने कहा कि इस खातून को बुलाओ। 2 दिन से देख रहे हैं, चीखो पुकार बुलंद है, वावैला किए हुए हैं, इतना कोई बड़ा मर्ज होगा तो इस कदर मुस्तरिब है। कहा कि इस खातून से जाकर कहो कि इस बच्ची को अपने चचा पर बड़ा नाज है, कहो कि आपके मजलूम चचा का वास्ता, ए रुकैया बिन्तुल हुसैन जरा शिफा अता कर दीजिए। लम्हे ना गुजरेंगे फौरन शिफा अता हो जाएगी। कहते हैं कि जब वो खातून अंदर गई, मेजबान कहा कि आप 2 दिन से मुस्तरिब हैं, एक आलिम दीन आए हैं, कहते खातून से कहो कि ये जो डॉक्टर हैं इनको इनके चचा पे बड़ा मान था, बड़ा नाज था, बड़ा फख्र करती थी, उनके वसीले से दुआओं को रद्द नहीं करती। कितनी मर्तबा जरा पुकारिएगा कि ए बीबी आपको चचा का वास्ता, मेरी बच्ची को शिफा दे दे। लम्हे ना गुजरेंगे कि आपकी दुआ मकबूल हो जाएगी। वो खातून तो आसरा चाहिए था, दिल में चमक उठी, आंखें चमक उठी, दौड़ते हुए भागी, लिपटी बीबी की शहजादी के रोजे पर, ए मखदूम कौनैन चचा अब्बास के कटे शानों का सदका मेरी बच्ची को शहजादी शिफा अता कर। बीबी 2 दिन से आपको पुकार रही हूँ, कोई सदा नहीं आती, आपको आपके मजलूम चचा का वास्ता मेरी बच्ची को शिफा अता कीजिए। कहते हैं ये कहना था, मेरा दिल ठंडा हो गया, ऐसे लगता था मुझे दिलासा मिल गया कि कोई मुझे कह रहा हो जा तेरी बच्ची ठीक हो गई, जा होटल घर को लौट जा। कहते हैं मैं मुतमईन हुई, आंसुओं को साफ किया, मेरा दिल ये कह रहा था बस मेरी दुआ पूरी हो गई। कहती है मैं जब घर जा रही थी ना, तो दरवाजे के पीछे खड़ी हुई थी और मैंने अपनी बच्ची की आवाज सुनी, ऐसा लगता था कि कमरे में मौजूद है, मेरी बच्ची उससे बातें कर रही है। मैंने सुनना शुरू किया, क्या मेरा बहन तो नहीं? मेरी बच्ची की आवाज पहले मर्तबा जब से पैदा हुई है तो सुना, फरहत महसूस होने लगी और सुनती हूँ। कहती है इसके बाद मेरी बेटी की आवाज आई, आपका शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। कहती है मैंने सुना शायद अंदर कोई है, मैं तो ताला लगा के गई थी, अंदर कौन है? परेशान हुई, दरवाजा खोला, देखा कोई नहीं है, लेकिन बच्ची सहन में बैठी है, खिलौनों के साथ खेल रही है, दौड़ती भागती कहाँ जाती थी, दौड़ती भागती कहाँ जाती थी। माँ ने देखा, सीने से लिपटा लिया, पैरों को चूम रही है, हाथों को चूम रही है, बोसे दे रही है, सीने से चिपका रही है और कहा कि तेरी बच्ची क्या हुआ, कैसे शिफा मिली है? कहा अम्मा जान आप तो मुझे छोड़ के चली जाती थी और मैं इसी कैफियत में, क्योंकि मैं बता नहीं सकती थी, मुझे भूख भी है, मुझे प्यास भी है, मैं तो गहवारे में सोती रहती थी। हाँ मजान कुछ हुआ ये कि एक हसीन खूबसूरत नौजवान कमरे में तशरीफ लाया, उसके शानों में एक छोटी बच्ची थी और वो उसके रुखसारों को प्यार कर रहा था। बच्ची ने कहा ऐ चचा मुझे नीचे उतारिए, मैं इस बच्ची को आपकी मोहब्बत में शिफा देने के लिए आई। जब कहा कि चचा ने मुझे प्यार किया, कहा सकीना तेरा चचा तुझ पर कुर्बान हो जाए, चचा से इतनी मोहब्बत उठा रही हो। चचा सकीना को लगता है, आपको लगता है कि शायद आपने पानी नहीं दिया, सकीना नाराज है। चचा मैं मदद करने आई हूँ ताकि आपको बता सकूं सकीना को फख्र है, कहते
بعد بیوی اٹھی. بیوی سلام اللہ علیہ نے کچھ نہیں کیا, اپنا ہاتھ لگایا, کچھ بھی نہیں کیا. کہا کہ اے بچی پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچی نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیوی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اٹھا کر کھڑا کیا اور اس کو چلانا شروع کیا. بچی چل پا رہی تھی. کہا اماں میں چل پا رہی تھی, مجھے خود پر یقین نہیں آتا تھا, میں دوڑتی تھی, میں بھاگتی تھی. میں نے کئی مرتبہ اماں اماں پکارا, آپ گھر نہیں تھی. میں رو رہی تھی تو اس بچی نے مجھے سینے سے لگایا اور کہا کہ پریشان نہ ہو, آپ بیٹھ, میں تیرے ساتھ کھیلتی ہوں, تیرا دل بہلاتی ہوں. وہ بچی اماں جان میرے ساتھ کھیل رہی تھی اور میرا دل بہلایا, مجھے خوش کیا. جب آپ اندر تشریف لے آئی, کچھ ہی لمحوں پہلے انہوں نے کہا کہ تیری ماں دروازے کے پیچھے تیری گفتگو سن رہی ہے اور اسے بھروسہ نہیں آ رہا. کہنا ہے کہ جس ڈاکٹر کے پاس آئی تھی نا, اس ڈاکٹر نے تیری بچی کو شفا دے دیا ہے. کہا کہ میرے چچا کا وسیلہ نہ دیا کرو. ارے سکینہ برداشت نہیں کر پاتی, میں نے اپنے چچا کی محبت میں آپ کو شفا عطا کر دی ہے. سکینہ کو اپنے چچا پر بڑا مان ہوتا ہے اور اپنی ماں کو سلام کہنا رقیہ بنت الحسین تشریف لائی تھی. اسے ڈاکٹر سے مخاطب کر رہی, کہنا حسین کی بیٹی رقیہ نے شفا دی ہے. اور بیوی تشریف لے کر, بیوی کو کتنا مان ہے اپنے چچا. بیوی سے دعا کرتے ہیں اس فرش عزا میں پروردگار عالم جتنے بھی بچے ہو, اس گھر کے تمام بچے ہوں, سکینہ سلام علیہ کے چچا کا واسطہ پروردگار عالم اصغر کو طول عمر اور طولانی عمر اور طول حیات عطا فرما. پھول کی بیٹی بغار پروردگار سے شکر عطا فرما. فاطمہ معصومہ کو شکر کاملہ عادل عطا فرما. اس کے تمام بچوں پر اپنا خصوصی کرم فرما. پروردگار عالم ایان کو صحت کے ساتھ طول عمر عطا فرما, قوت گویائی عطا فرما, بولنے کی طاقت عطا فرما. پروردگار جلد سے جلد معصومہ سکینہ سلام اللہ علیہ کے صدقے سے پروردگار ان کے بولنے کی رگوں کو کھول دے. انیلاتی کی بچیوں پر, بیٹوں پر رحم فرما. اس کے تمام بچیوں بیٹیوں پر رحم فرما. سنیں گے پروردگار عالم کو یہ واسطہ باب الحوائج قرآن محبوب تھا. اور سکینہ کو کیوں محبوب ہے؟ بس مصائب کے نارے. سکینہ کو اس لیے محبوب ہے کہ ایک پیاسی بچی رات کے پہر میں بس مشکیزہ اٹھا کے کہاں جاتی تھی, مشکیزہ اٹھا کے کہاں جاتی تھی؟ اللہ, ہائے پیاس, ہائے پیاس, ہائے پیاس ہمارے ڈال رہی ہے. بابا بڑی پیاس لگی ہے, پھوپھی بڑی پیاس لگی ہے, بھیا سجاد بڑی پیاس لگی ہے. ایک مرتبہ کہاں جاتی تھی, ایک مرتبہ کہاں جاتی تھی, بچے پیاسے رہ گئے. ایک مرتبہ مولا عباس نے دیکھا, کبھی بیوی کو رد نہ فرمایا. ایک مرتبہ کہا اے پیاری سکینہ, اے چچا کا غرور سکینہ, اے چچا کی آنکھوں کی ٹھنڈک سکینہ, پیاسی ہو؟ کہا چچا اتنی پیاسی ہوں زبان پر کانٹے پڑے ہوئے. چچا بولا نہیں جاتا. چچا ایک مرتبہ کہا کہ سکینہ اپنا مشکیزہ مجھے دو, میں دریا پر جاؤں گا اور میں اپنے بچے کے لیے پانی لے کر آؤں گا. اے سکینہ بچوں کو جمع کر لینا اور پانی پی لینا. اب ایک مرتبہ جب اجازت لینے کے لیے گئے, مولا حسین نے اجازت شہادت عباس پیش نہیں کروں گی, بس جو وسیلہ ہے بیوی کا اپنے چچا سے بس وہ پیش کروں گی. کہتے ہیں کہ اب بیوی کو لے کر آئے. ایک مرتبہ مولا حسین علیہ السلام نے دیکھا بیوی سکینہ سلام اللہ علیہ چچا کو لے کے آ رہی ہے. ایک مرتبہ امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. کہا سکینہ پیاسی ہو؟ کہا ہاں بابا جان بہت پیاس لگی ہے. ایک مرتبہ چچا سے کہیے, ایک مرتبہ پانی کی سبیل لاتے, بچے بڑے پیاسے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے رخساروں کو پیار کیا. کہا سکینہ اب تو چچا کو بھیج رہی ہو, جب شام غریبت کتے میں آگ لگے گی اور تماچے کھاتی رہوگی تب چچا بڑا یاد آئیں گے. ایسے کینا تب چچا واپس نہ لوٹیں گے. سکینہ مرتبہ مولا کو بھیجا اور علی کا شیر دل بیٹا خراب پر جیسے ہی پہنچا پہلے چھٹے جانے لگے. مشکیزہ کو بھرا. دلیر علی کا بیٹا چلتا آ رہا تھا, تیزی سے چلتا آیا. ایک مرتبہ پہنچے ہٹنے لگی, ایک مرتبہ لعین ہٹنے لگے. کہتے ہیں کہ اب مولا کا دفاع کوئی کر نہیں سکتا تھا. اتنے میں آواز ہوئی کہ عباس اگر جنگ نہ کرے تو تیروں کی بارش کر دو. ہائے سکینہ خیمے سے دیکھ رہی تھی, وہ بچہ والا میرے چچا کا ہے, میرے
بچوں کوزے کو پھینک دو. ارے میں دعا کر رہی ہوں, ذرا آمین کہو. یا پروردگار, ارے میرے چچا کی خیر فرما. ارے سکینہ پیاسی ہے, میرے چچا کی خیر فرما. ایک مرتبہ قلم چلنے لگا اور پھر سے جھکا. ایک مرتبہ بی بی سکینہ نے کہا, بچوں ارے خدا سے دعا کرو, ارے سکینہ کی عمر سکینہ کے چچا کو لگ میری عمر میرے پیارے چچا کو لگ جائے. اب دیکھو قلم گر گیا, اب قلم نہیں تھا. ایک مرتبہ خیمے سے صدا بلند ہوئی, اللہ تعالیٰ ظاہری عباس تیرے جانے کے بعد ارے حسین کے کمر ٹوٹ گئے. ارے میرے زینب کے پردے کا محافظ یہ مولا نے تیزی سے جانا شروع کیا. اب بہت باتیں ہوئی. مولا سے رخصت کیا. علم اٹھا کر جب خیمے کی طرف آ رہا تھا, بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ نے بچوں کو کہا, بچوں دیکھو میرا چچا آ گیا. ارے میرا چچا آ گیا. میں نہ کہتی تھی میرا چچا بڑا شیر ہے, میں نہ کہتی تھی میرا چچا پانی لینے گیا ہے, آئے گا. دیکھو دیکھو, ارے سب سے پہلے میرے چھوٹے بھائی اصغر کو پانی پلانا, میرے چھوٹے بھائی اصغر کو پانی پلانا. پھر سب پانی پیے گے, بس جب چپلے رہ گئے. اب بچے نے دیکھا علمدار آیا, علمدار نام آیا, کوزہ پھینک دیا. کہا پانی نہیں چاہیے بابا, پانی نہیں چاہیے بابا, چچا کو بلا لو بابا. ارے چچا کو بلا لو بابا. سارے کوفہ اور شام میں ارے جب سکینہ شمس تماچے گاتے, میرے چچا آدھر کرے چچا, چچا آدھر کرے چچا, چچا آکے بھتے جے تماچے گاتے. اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. عطا فرما. مالک سے تمام گواہ عمر کو آفات کو دور فرما. پروردگار عالم ان کی ساس سر طول عمر طول حیات عطا فرما. ان کے گھر پر رحمت کے فرشتوں کا نزول فرما. بانیان مجلس کے اس شوہر اور بچوں کو آباد و شاد فرما. پروردگار عالم کے واسطہ ہے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا علی اصغر اسلام کے صدقے سے ہمارے پیارے علی اصغر کو صحت کے ساتھ طول عمر اور طول حیات عطا فرما. ہمارے پیارے علی اصغر کو پروردگار نظر بد سے محفوظ فرما. پروردگار علی لال کو اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ آباد و شاد فرما. اقرا کو اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ آباد و شاد فرما. فاطمہ بھی کو نیک اور صالح اولاد رکھی نصیب فرما.